अस्सलाम वालेकुम जनाब, देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरा सलाम पहुंचे। सबसे पहले काउंटडाउन अन्य गुगू की तरह 2 साल और 34 दिन रह गए फील्ड मार्शल की रिटायरमेंट में। मैं तो सोचता हूँ जनाब कि जब ये 34 दिन भी गुजर जाएंगे तो फिर ये अन्ना गुगू साहब अपने प्रोग्राम का आगाज कैसे करेंगे। अभी तो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि जनाब 34 दिन रह गए, आपको हमने बताया था कि ये दिन खित्ते के लिए और फील्ड मार्शल के अपने लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि एक्सटेंशन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। भाई फील्ड मार्शल को एक्सटेंशन नहीं चाहिए। बड़े बड़े सहाफ़ी बता चुके हैं कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में अभी 2 साल बाकी हैं। और इंटरनेशनल नाई कमाल की बात करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज से पता चला है, हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं, किसी को चिड़िया बता रही है, किसी को क्या कुछ बता रहे हैं, किसी को जिन्नात भी आके शायद बता रहे हो कुछ भी नहीं है जनाब, गूगल है आजकल, गूगल है। कोई वो पुराने ज़माने के नाइयों की या रिसोर्सेज की ज़रूरत आजकल नहीं होती। आप गूगल पे देखें अफगान न्यूज़ इन इंग्लिश, आपको सब पता चल जाएगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, पूरे एशिया को बैठ के आप पढ़ लें, आपको वही खबरें मिलेंगी जो कि ये सर्कल डाल के इंपॉर्टेंट किस्म की खबरें उनको बता रहे होते हैं आप लोगों को, और साथ में झूठ बोल रहे होते हैं कि जनाब हमारे रिसोर्सेज से, हमारे ज़राए से हमें पता चला है पाकिस्तान में तो शायद बैन है। लेकिन अगर आप गाँव माता वाला मीडिया सुने या ये पीटीआई की खबरें सुने, एक ही जैसी खबरें दे रहे हैं। इन दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जनाब? हाफिज साहब, हमारा फील्ड मार्शल गाजी, सलूट है जनाब आपको इनका सबसे बड़ा दुश्मन दोनों का। हाफिज फील्ड मार्शल, हमारी आर्मी का सरबराह, हमारी फौज का सरबराह, अजीम लीडर, सलूट है जनाब एक दफ़ा फिर आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की गवर्नमेंट। तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन, अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अगर पाकिस्तान के रिसोर्सेज, पाकिस्तान की तिजारत बढ़ती है, चाहे वो मदनियात की सूरत में या किसी और सूरत में, तो उसके सिलसिले में इन्होंने वावेला डाला हुआ है। और भाई अरब ममालिक हैं, किसी के घर से तेल निकलता है तो गवर्नमेंट उसे कुछ थोड़ा बहुत टैक्स दे के तो बाकी उसके घर का निकला हुआ तेल गवर्नमेंट अपने कब्जे में कर लेती है। यही तरीका। अब एक गवर्नर आए एक सूबे का, एक शहर का, आके तो किंग को बोले जनाब अरब को कि भाई नहीं ये तो मेरा शहर है यहाँ से तो मैं तेल लेके जाने नहीं दूंगा। तो ये ड्रामा है, बच्चों वाली बात है। लेकिन वो गंदी जनानियाँ जो होती हैं ना वावेला करने वाली, वो ज़्यादा मशहूर होती हैं। वावेलों की वजह से ये ज़्यादा मशहूर हैं और वही काम ये अभी स्टेज पर भी आके कर रहे हैं कि भाई हम मदनियात लेके नहीं जाने देंगे, और मशहूर होने के लिए दोबारा से वावेला कर रहे हैं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता ऐसे हो नहीं सकता, गवर्नमेंट होने नहीं देगी। ये वैसे बच्चों वाली बात है। हुकूमत इस वक्त छेड़ इस वजह से नहीं रही कि भाई अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर क्लैशेज हैं। अब हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी पंगा डाल के बैठ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। अगर बाहर वालों के साथ झगड़ा हो तो घर के झगड़े को बंदा थोड़ा सा साइड पे रखता है। वो अकल का काम कर रहे हैं और ये उनको धमकियां दे रहे हैं कि जनाब आर्मी ने आके इस तरह की बातें की। आर्मी कौन है? इस्टेब्लिशमेंट कौन है? भाई आप लोग, आपका क्या ख्याल है कि एक कैदी वज़ीर आला बनाएगा और वो आके तो जनाब सारी इस्टेब्लिशमेंट, सारी आर्मी, सारी हुकूमत को शिकस्त देगा तो बंदा अपना झंडा पकड़ के खड़ा हो जाएगा कि भाई मैं ही हूँ और खान ही है? ऐसे नहीं होता। बाकी जहाँ तक इनका इंसाफ है, जहाँ तक इनकी सच्चाई है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं पख्तूनख्वा से हूँ। इन्होंने अपनी सारी सियासत पटवारी के नाम पे चमकाई है। और भाई ये जो नून लीग, पीपल्स पार्टी वाले जो हैं ना, ये थोड़े से मीडिया में बहुत पीछे हैं। अगर तो इनमें अक्ल हो थोड़ी सी तो भाई पख्तूनख्वा के किसी पटवारी को कितनी रिश्वत देनी है, मेरे से बात करो भाई, किसी पख्तूनख्वा के बंदे से बात करो। पटवारी आज भी वैसे ही रिश्वत ले रहा है, वैसे ही बल्कि पहले से भी ज़्यादा। पीटीआई के जितने भी सरबराह हैं उनका हाथ पटवारियों के सर पे है, क्योंकि पटवारियों के बगैर उनका गुजारा नहीं है। मुझे एक पटवारी बता रहा था कि भाई ये जो इलाके के एमएनए साहब है ना, इनका हमारे बगैर गुजारा नहीं है। ये आपको पता है पैसे कैसे कमाते हैं? मैंने कहा कैसे? तो कहते हैं कि भाई जो नया रोड निकल रहा होता है या नया मैप आता है वो पहले हमारे पास आता है। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जितनी भी साइड एरियाज पे ज़मीनें होती हैं रोड के साथ, जहाँ से रोड निकलना है अभी 10 साल बाद, हम वो ज़मीनें इनके लिए बात करके, एमएनएज और एमपीएज के लिए बात करके, तो हम ख़रीद लेते हैं पहले ही। और ये उन ज़मीनों को जो कि हज़ारों में होती हैं या लाखों में होती हैं, वो ज़मीनों को लेके तो रोड निकलने के बाद करोड़ों में बेचते हैं। तो इसलिए हम इनकी ज़रूरत है, हमारे बगैर इनका गुजारा नहीं चलता, इनका कारोबार नहीं चलता। और भाई किस पटवारी को कितने पैसे देने हैं? पूरे पख्तूनख्वा में कौन से पटवारी को कितने पैसे देने हैं? मेरे से बात करो। आजकल तो हिडन कैमरे भी हैं भाई, ये रिकॉर्ड हो सकता है। इनकी पटवारी वाली जो बकवास थी वो बंद हो सकती है। लेकिन नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले मीडिया पे फेल हैं, मीडिया पे फेल हैं। ये लोग आके पीटीआई वाले जनाब रंडी रोनर होते हैं और अपना कारोबार चमकाते हैं। ये अफगानिस्तान को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कबाइल में बैठ के कि बाहर से अफगानिस्तान प्रेशर डाल रहा है, इधर से कबाइल की तरफ से प्रेशर डाला जाए। गाँव माता वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं भाई किसी भी तरह से, चाहे मुल्क टूटे चाहे जो भी हो, इनकी हुकूमत ख़त्म हो। बेसिकली इनका प्रोग्राम ये है कि हुकूमत ख़त्म हो जो कि होगा नहीं, जो कि होगा नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को पता है, उन्होंने पहले से सौदा किया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब हटेंगे, बिलावल शरीफ साहब आ जाएंगे तो ये जरदारी और शरीफ चलते रहेंगे। खान दोबारा नहीं आएगा, ये बात आप पत्थर पे लिख लो, ये पत्थर पे लकीर है। खान दोबारा नहीं आएगा, उसको आने नहीं देंगे, क्योंकि खान ने आने के बाद जो हरकतें की हैं
وہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کسی نے نہیں کی. تو باقی رونا روتے ہیں افغان جنگ کا، تو جنگ نہیں ہوگی. خواجہ آصف صاحب کو بھی سیلوٹ ہے کہ جناب پاکستان کی ہسٹری میں آئی تھنک کبھی بھی کسی وزیر خارجہ نے اتنا بڑھ چڑھ کے بیان نہیں دیے، اتنے جرأت مندانہ بیان نہیں دیے جتنے کہ خواجہ صاحب دے رہے ہیں کہ بھائی یا تو آپ ان کو روکو، ٹی ٹی پی والوں کو نہیں روکو گے تو ہم افغانستان کے اندر آ کے ماریں گے، ہم افغانستان کے اندر آ کے تو ان کو روکیں گے. خواجہ صاحب بیان تو کمال کے دے رہے ہیں لیکن جنگ نہیں ہوگی. گاؤں ماتا والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو. ان کا کردار اس جنگ میں وہ گندی زنانی نہیں ہوتی محلے کی گندی زنانی والا ہے، اس کو آپ 4 گالیاں دے دیں یا آپ اس کو 2 تھپڑ مار دینا، جب وہ خود لڑائی کرنے کے قابل نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتی ہے جناب کہ محلے کے کسی چھوٹے سے بچے کو 20 روپے دے دے گی کہ بھائی یہ جو شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے نا پاس میں، تو اس کو ایک پتھر مار دینا تاکہ جو مہمان آئے ہوں ان کو وہ شہد کی مکھیاں کاٹیں، ان کی بےعزتی ہو. یا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج بھی دیگوں کے پاس ایک بڈھا اور سیاح بندہ چوکیدارے پہ بٹھاتے ہیں. کیوں بٹھاتے ہیں؟ کہ بھائی دیگ میں کھانے میں کوئی مخالف کچھ ڈال نہ دے. وہ پرانے زمانے میں دماغ کوٹا پاس چھوڑ دیں کہ بھائی یار بندہ جڑا ہے وہ ٹیڑھ پکڑ کے تو بہ جاوے. گاؤں ماتا والا پڑوسی آج کل وہ حرکتیں کر رہا ہے. بنگلہ دیش میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے، افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جناب ان کا اس سے زیادہ کوئی کردار نہیں ہے. صرف وہ گندی زنانی والا رنڈی رونا رو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. دنیا نے ان کو چھوڑ دیا ہے. دنیا نے ان پر 20 سال انویسٹ کیا اور اتنا انویسٹ کیا کہ گاؤں ماتا والے وشو گرو ہماری اکانومی، چائنا کو ہم ڈاؤن کر دیں گے، ہماری اکانومی دنیا میں سب سے زیادہ ترقی پذیر ملک ہمارا ملک ہے، سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والی اکانومی، جرمنی سے بھی ہم آگے ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وشو گرو 4 گھنٹے میں دھڑم. دنیا کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ پاکستان سے لڑنے کے قابل نہیں ہے تو چائنا کے سامنے کہاں سے ٹھہرے گا. پوری دنیا نے چھوڑ دیا. ابھی کیا ہے، ابھی وہ گندی زنانی والا کردار ہے. پاکستان سے چپیڑنے لگنے کے بعد کبھی جا کے تو افغانستان والوں کو ہمارے اگینسٹ بڑکا رہے ہیں، تو کبھی ٹی ٹی پی والے اور بی ایل پی والوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہوگا جنگ بالکل بھی نہیں ہوگی. یہ انٹرنیشنل نائی جو ہیں یہ ویسے اپنی خبریں چمکانے کے لیے بھڑکانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب جنگ شروع ہو گئی، دوبارہ سے چھڑ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں جناب، بہت سے مسلم کنٹری اس جرگے میں بیٹھ چکے ہیں. ٹرکی بھی ہے، قطر بھی ہے، سعودیہ بھی ہے. وہ اس بات کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے ختم کریں گے. یہ بات انشاءاللہ ختم ہوگی. گاؤں ماتا والوں کی امیدیں اور پی ٹی آئی کی امیدیں خاک میں ملیں گی. باہر سے اور اندر سے دونوں طرف سے پریشر نہیں پڑے گا. میڈیا پہ سب سے زیادہ فیمس بھی یہ پھبے کٹنی زنانیاں ہی ہیں. یہ عورتیں ہیں. او بھائی ایک بندہ تو لکھ رہا تھا کل پرسوں، میں نے ویڈیو پہ دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ آپ یار حافظ ساتھ میں لکھتے ہو، حافظ قرآن لکھتے ہو تو آپ اس نام کا تقدس تو دیکھو. اس نے لکھا ہوا ہے جناب ایک اور بندے نے حافظ کو تن دیا. حافظ صاحب فیلڈ مارشل کو کہہ رہے ہیں. او یار کچھ شرم حیا کیا کرو. گاؤں ماتا والوں کا کہنا تو سمجھ میں آتا ہے. ان کے گلے میں تو لعنت پڑ گئی ہے جناب، پوری دنیا سے تو ہو رہی ہے. آپ تو تھوڑا سا خیال کیا کرو جناب. باقی جنگ نہیں ہوگی جناب. ان کے خواب، ان کی امیدیں انشاءاللہ دم توڑ جائیں گی. مسئلہ حل ہو جائے گا. چھوٹی موٹی فائرنگ اور چھوٹا موٹا جھگڑا طالبان کے ساتھ سالوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن بڑی جنگ انشاءاللہ نہیں ہوگی. طالبان کو اندرونی پرابلمز بہت ہیں. طالبان ابھی وہ مفروض گروپ نہیں رہا جو جناب بندوقیں اٹھا کے تو پہاڑوں پہ چڑھ جائے گا. افغان طالبان کہہ رہے ہیں جناب کہ پچھلے چند مہینوں میں 2,38,000 مہاجرین افغانستان میں داخل ہوئے ہیں. افغانستان کے طالبان کو پرابلم ہو رہی ہے ان کو سنبھالنے میں، ان کی کیئر کرنے میں. وہ پاکستان گورنمنٹ سے بھی پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہیلپ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ڈالر دیے جائیں، ہماری کچھ ہیلپ کی جائے تاکہ ہم ان افغان مہاجرین کو بھی سیٹل کر سکیں اور ساتھ ٹی ٹی پی کی طرف بھی کچھ توجہ دے سکیں. یہی پرابلم ہے صرف، باقی باتیں حل ہو چکی ہیں. تو پاکستان شاید اس وقت پیسے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس وجہ سے تھوڑے سے اڑے ہوئے ہیں. خبروں کے مطابق باقی سارے جو معاملات ہیں وہ حل ہو چکے ہیں. بہت سے لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین ابھی پاکستان افغانستان بھیجنے کی سوچ رہا ہے. تو افغانستان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں مہاجرین ہیں فی الحال ان کو وہاں پہ رہنے دیا جائے اور ہمیں کچھ امداد کی جائے، کچھ ڈالر دیے جائیں تاکہ ہم جو مہاجرین افغانستان میں آ چکے ہیں ان کو سیٹل کر سکیں. پلس 19 سے 20 یورپین کنٹریز نے بھی افغانستان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کا پلان بنایا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے جو مہاجرین افغانی لوگ یورپ میں اللیگل ہیں ان کو بھی واپس افغانستان بھیجا جائے. تو اس وجہ سے افغانستان پہ بہت زیادہ پریشر ہے. اور ہمارا میڈیا، ہماری چڑیا، ہمارے جنات جو خبریں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی افغانستان کا ٹریڈ ہم نے روک دیا. تو بھائی افغانستان کا ٹریڈ پاکستان سے ہو کے جاتا کدھر ہے؟ آپ نقشے پہ دیکھو، ذرا گوگل کر کے دیکھو. افغانستان کی سرحد تاجکستان کے ساتھ لگتی ہے، ایران کے ساتھ لگتی ہے، چائنا کے ساتھ لگتی ہے. اگر نہیں لگتی تو صرف اور صرف انڈیا کے ساتھ نہیں لگتی. افغانستان کی جو چیزیں، جو پھل فروٹ، جو معدنیات انڈیا جاتی تھیں وہ بین ہو گئی ہیں. تو اس سے نقصان کس کو ہوا؟ انڈیا کو. آپ نقشے پہ دیکھو، انڈیا کے علاوہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کی سرحد پاکستان کے ساتھ لگتی ہو
اور افغانستان کے ساتھ نہ لگتی ہو۔ انڈیا ایک واحد ملک ہے کہ وہاں پہ چیزیں بھیجنے کے لیے افغانستان کو فیا پاکستان بھیجنی پڑیں گی۔ بس یہ ٹریڈ جو ہے، یہ دروازہ جو ہے پاکستان نے بند کیا ہے، اور اس کے لیے انڈیا والے بھی کہہ رہے ہیں اور افغانستان والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی متبادل راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جناب کہ جہاں پہ افغانستان کی چیزیں پاکستان کے دروازے سے ہو کے جائیں۔ افغانستان کا بارڈر پاکستان سے زیادہ ملکوں کے ساتھ لگتا ہے۔ اگر پاکستان نے اپنی چیزیں نئی رشین سٹیٹس میں بھیجنی ہے جیسے ترکمانستان، قازقستان وغیرہ، تو پاکستان کو افغانستان کی ضرورت ہے، افغانستان کو پاکستان کی ضرورت انڈیا کے علاوہ کسی بھی اور ملک میں چیزیں بھیجنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک رنڈی رونا ہے۔ ان کا میڈیا کہہ رہا تھا کہ جناب پاکستان میں ٹماٹر اس وجہ سے مہنگے ہوئے ہیں کہ افغانستان سے چیزیں آنی بند ہو گئی ہیں۔ تو بھائی ٹماٹر پہاڑوں میں اگتے ہیں، افغانستان 70% تو جناب پہاڑوں پہ مشتمل ہے، تو وہاں سے ٹماٹر کدھر سے آ گئے؟ آپ انگور کی بات کرو، آپ انار کی بات کرو، آپ زیتون کی بات کرو، جو چیزیں پہاڑوں میں اگتی ہیں آپ ان کی بات کرو۔ ٹماٹر پہاڑوں میں تھوڑے ہی اگتے ہیں۔ تو بھائی ٹماٹر کی 2 ورائٹی گوڈی ہوتی ہے اب گوڈی کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں ٹماٹر کو نرم زمین چاہیے، ٹماٹر پہاڑوں میں نہیں اگتے۔ تو ٹماٹر افغانستان کی وجہ سے مہنگے نہیں ہوئے، میڈیا کا رنڈی رونا ہے، کسی چڑیا کا، کسی جن کا، کسی کبوتر کا، کسی انیہ کگو کا اور کسی تھتے لوہار کا جھوٹا گانا ہے۔ ٹماٹر افغانستان کی وجہ سے مہنگے نہیں ہوئے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ جھوٹی خبریں ہیں، جھوٹے ذرائع ہیں، جھوٹے ریسورسز ہیں، جھوٹی چڑیا ہے۔ معدنیات کی تجارت کے لیے اگر پاکستان کا کسی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو وہ بند نہیں ہوگا۔ یہ رنڈی رونا جو ہے افریدی صاحب جو کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا اے پیڑ چڑیے پائی، یہ ختم ہو جانی ہے، ایک کا ٹیکہ لگنا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ امن ہوگا۔ آپ انجوائے کیجئے، امن کے گانے گائیں اور پاکستان کی کامیابی کو انجوائے کریں۔ پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ غازی فیلڈ مارشل کو میرا سلوٹ اور پاکستان زندہ باد۔